سب طوطیاں تھیں خوشنما، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ۔ قمریاں بھی تھیں اپنے ذوق میں، ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں کشف الدجا بجمالہ۔ بلبلیں تھیں سو بسو لے لے کے ہر ہر گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں کی سن کر یہ چہچہے بھلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ اس کی مناسبت سے بھی ایک آدھ بات عرض کرنی ہے، اور ہمارا جو پرانا مضمون چل رہا ہے اس پر بھی بات کرنی ہے۔ رمضان تو چلا جائے گا اور رمضان کے جو فصلی بٹیرے آئے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے، ہم نے یہیں رہنا ہے، اور مستقل جو آنے والے ہیں انہوں نے بھی یہیں رہنا ہے۔ تو اگر اس پرانے مضمون کو چھوڑ دیا جائے تو عید کے بعد پھر ربط جوڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے میری عادت یہ ہے کہ اس کو چھوڑتا، میں ایک آدھی بات کرتا ہوں لیکن چھوڑتا نہیں ہوں، تاکہ جو ہے عید کے بعد کوئی مشکل اور دقت پیش نہ آئے۔ مضمون ہمارا چل رہا ہے حسن خاتمہ کا، کہ ایمان والی دولت جو اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمائی ہوئی ہے محض اپنے فضل و کرم سے، یہ اللہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ اس دنیا کا چین اور سکون اسی دولت کے ساتھ وابستہ ہے، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں وہ بھی اسی دولت کے ساتھ وابستہ ہے۔ لیکن اس میں ایک تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو ایمان والی دولت ہے یہ ایک نمبر ہو، ایسا نہ ہو کہ صرف ایمان کا دعویٰ ہے اور نام کا جو ہے نا مسلمان ہے، اور حقیقتاً ایمان اور اسلام سے اس کو کوئی تعلق نہیں۔ ایک نمبر کا ایمان جو اللہ اور اللہ کے رسول کے کاغذوں میں بندہ مسلمان، ایسا ایمان چاہیے، اور اس کی پرکھ کرتے رہا کریں۔ فتنوں کا زمانہ ہے اور کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کسی وقت بندہ پٹڑی سے اتر جائے، اس کے دل کے خیالات بدل جائیں، نظریات بدل جائیں۔ سونا جو ہے نا اس کی پرکھ جوہری کو ہوتی ہے، صراف کو ہوتی ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ تیرے پاس جو چیز ہے وہ اصلی ہے کہ نقلی ہے۔ جڑی جو بوٹیاں ہیں اس کی پرکھ حکیم کو ہوتی ہے، وہ بتلاتا ہے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی۔ تو ایمان کا جو معیار ہے وہ پتہ چلتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے، بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میں واقعتاً اصلی مسلمان ہوں یا اصلی مسلمان نہیں ہوں۔ دو نشانیاں گزشتہ فجر کے درسوں میں بیان کر چکا ہوں، اس سے ہر آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں واقعتاً مسلمان ہوں یا نہیں۔ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کو
مسجد میں ایسا سکون، ایسا چین اور ایسا اطمینان نصیب ہوتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں ملتا ہے۔ مثال بزرگوں نے دی ہے کہ آپ نے دیکھا سمندر کے کنارے ایک مچھلی پڑی ہوئی ہے اور بالکل چین اور سکون سے پڑی ہوئی ہے، تو آپ کو شک گزرا کہ پتہ نہیں یہ مچھلی بھی ہے یا نہیں، یہ سانپ تو نہیں ہے مچھلی کی شکل کا۔ قریب جا کر کے دیکھا تو دیکھا ہے تو مچھلی بھائی فلاں نسل کی مچھلی ہے، مچھلیاں مختلف قسم کی ہیں۔ عجیب و غریب اللہ پاک کی قدرت اور کاریگری۔ ایک دفعہ ہم جدے کی مچھلی مارکیٹ میں گئے تو میں حیران ہو گیا، ایسا ان کے اوپر نقش و نگار ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ کسی نے بیٹھ کے بنایا، اللہ کی کاریگری ہے۔ تو مچھلی کی نسل بھی پتہ چل گئی یہ فلاں نسل کی مچھلی ہے، لیکن ہل جل نہیں رہی بھائی، پڑی ہے پانی سے باہر اور ہل جل نہیں رہی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ مردہ ہے بیچاری، زندہ ہو اور مچھلی اور پانی سے باہر ہو۔ تو مسجد کے اندر اگر سکون نہیں مل رہا ہے، ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے جو ہے نا انگاروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سکون نہیں مل رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ بھی گڑبڑ ہے، اور اگر ہے تو پھر مردہ ہے۔ اور دوسری مثال آج فجر میں نے دی تھی کہ مسجد میں اللہ نے کشش رکھی ہے، جیسے مقناطیس میں لوہے کو کھینچنے کی کشش ہے، اسی طرح مسجد میں یہ کشش ہے کہ ایمان والوں کے دل کھنچتے ہیں، اور اثر یہ کشش کعبہ میں اور بیت اللہ میں ہے، اور یہ ساری مسجدیں اس کی کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں۔ تو جتنی ایمان والے مسجدوں کے آس پاس رہتے ہیں ان کے دلوں میں مسجد کی طرف کشش ہوتی ہے۔ سٹیل کا برتن بنا ہوا ہے اور بالکل لوہا اس میں نہیں ہے تو بالکل ساتھ میں لا دو تو نہیں پکڑے گا، تھوڑا بہت ابھی لوہا کسی چیز میں ہوگا تو مقناطیس اس کو کیا کرے گا؟ کھینچے گا۔ اب جس کو جتنا کھینچ رہا ہے اس کا ایمان اسی معیار پر ہے، ہر بندہ اس کا اپنا اندازہ کر سکتا ہے۔ تو بھائی ایمان اللہ پاک کی بڑی دولت ہے۔ یہ ایک دفعہ آپ جب سبحان اللہ کہتے ہیں نا، کافر ساری زندگی تسبیح لے کے بیٹھا رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا رہے، اور مومن ایک دفعہ اخلاص سے سبحان اللہ کہہ دے تو میزان عدل کا وہ پلڑا جس میں ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے وہ سارا اس ایک پلڑے میں آ جائے۔ مومن اخلاص سے جب سبحان اللہ ایک دفعہ کہتا ہے تو اس کے اجر و ثواب سے وہ آدھا پلڑا بھر جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب الحمدللہ کہتا ہے تو بقیہ آدھا بھی بھر جاتا ہے۔ کافر پڑھتا رہے، لگا رہے، کچھ بھی اثر نہیں۔ بھئی ساری برکتیں کس کی ہیں بھائی؟ ایمان کی۔ لیکن اس کی جانچ پڑتال ضروری ہے کہ یہ ایمان اصلی ہو، نقلی نہ ہو، ایک نمبر ہو، دو نمبر نہ ہو، ایمان کا صرف دعویٰ نہ ہو بلکہ حقیقی ایمان ہو۔ حکومت نے اعلان کر دیا بھائی، اعلان یہ کیا ہے حکومت نے کہ 23 مارچ کو یا 14 اگست کو یہ دو اعلان کرتے ہیں کہ ڈاکٹروں کو کیا دیا جائے گا؟ ایوارڈ دیا جائے گا۔ اب ایک بیچارہ جو ہے نا، سارے ڈاکٹر پہنچ گئے اپنی ڈگریاں لے کر کے، ایک بیچارہ گاؤں دیہات کا وہ جو ڈسپنسر ہوتا ہے، کمپاؤنڈر، وہ گاؤں دیہات میں دور دراز کوئی اسپتال نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، وہ بڑا مشہور تھا، جہاں جاتا ٹیکہ لگا دیتا، گولیاں دے دیتا، لوگ سارے اس کو کہتے ڈاکٹر ہے۔ جب ریڈیو ٹی وی پہ یہ اعلان نشر ہوا تو گاؤں والوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ بھی تشریف لے جائیں، وہاں ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، آپ کو بھی ایوارڈ ملے گا۔ وہ بھی اپنی جو ہے نا خوش فہمی میں وہاں سے چل پڑا، بڑا کرایہ لگا کر کے بڑی محنت مشقت سے اسلام آباد پہنچ گیا ایوان صدر۔ تو کیا خیال ہے آپ کا، ایسے ڈاکٹر کو ایوارڈ مل جائے گا؟ نہیں، وہاں تو بھائی ڈگریاں چیک ہو رہی تھی۔ تو وہ ڈاکٹر تو تھا لیکن ایک نمبر نہیں تھا، ڈاکٹر کا دعویٰ تھا، حقیقت نہیں تھی۔ تو صرف ایمانی کا دعویٰ، اسلام کا دعویٰ کافی۔ قد افلح المؤمنون، پکی بات ہے ایمان والے کامیاب ہو گئے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ لیکن کیا خیال ہے، صرف ایمان کا دعویٰ کرنے والے یا جن کو ایمان کی حقیقت نصیب ہے؟ ایک ایمان کی حقیقت ہے اور ایک ایمان کی صورت ہے۔ یہ نواز شریف والا جو شعر ہے
یہ اس کی جیالوں نے گاڑی کے اوپر سجایا ہوا ہوتا ہے. ایسے شعروں سے پوری PWD اور پوری ہماری سوسائٹی فل ہو جائے تو بچے بھی نہیں ڈرتے ہیں، ایک دھکا لگائیں گے گر جائیں گے. اور یہ آپ کے جو ہے نا جنگل میں جو اصلی شعر ہیں ان میں سے ایک شعر نکل آئے تو سارے بھاگ جائیں گے. ایک نقلی اور اصلی شعر، ایک صورت ہے شعر کی اور ایک حقیقت ہے شعر کی. صحابہ کرام اصلی مسلمان تھے، 313 تھے اور مقابلے میں کئی گنا ہتھیاروں سے لیس ان پر غالب آ گئے. اصلی شعر تھے. اب تو صدیاں گزر گئیں، 1400 سال کا زمانہ گزر گیا. یہ ساری مسلمانوں کی صورتیں ہیں، یہ بے جان ہیں، یہ اصلی شعر نہیں ہے، یہ اصلی مسلمان نہیں. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. وہ بات ختم ہو گئی ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ایمان بہت بڑی دولت ہے، لیکن شرط یہ ہے، پہلی شرط کیا ہے کہ ایمان ایک نمبر. ویزا لگا ہے انگلینڈ کا، کینیڈا کا، جرمنی کا، یورپ کا، وہ ایک نمبر ویزا لگا ہوا، جعلی ویزا نہ ہو. اور دوسری شرط کیا ہے کہ موت سے تک اس کی حفاظت کر کے، آپ اس کو بچا کر کے آخری سانس تک لے پہنچانے میں کامیاب ہو جائے. یہ ہے حسن خاتمہ. بس آخری جب سانس آئے، ابھی ہماری خالہ پچھلے ہفتے فوت ہوئی ہے، تو جو قریب تھے وہ کہتے ہیں آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ 3 دفعہ کہا اور ان کا انتقال ہو. اور حدیث میں من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ، جس کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل. تو آخری سانس تک اس کو پہنچانے میں ہم کامیاب ہو جائیں. راستے میں جتنے بھی یہ ایمان کے ڈاکو ہیں، شیطان اور شیطان کے چیلے، انسانوں میں سے اور جنات میں سے، یہ اس کو لوٹنے میں کامیاب نہ ہو اور ہم بچانے میں کامیاب ہو جائیں، تو پھر یہ ایمان کام آئے گا. پھر وہاں کے ایسے مزے کہ جن کا اس دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا، اور وہ مزے موت سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. جنت تو بعد میں ملے گی. جنت کی جو ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ شروع میں اپنے بچھڑے ہوئے رشتہ داروں سے ملاقات موت کے بعد ہو جاتی، اور اللہ پاک کی نعمت. تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ایمان اللہ پاک کی بہت بڑی دولت ہے. ایک تو اس کی پرکھ کریں کہ یہ اصلی ہو، اور دوسرا اس کی حفاظت کر کے موت تک اس کو پہنچانے میں ہم کامیاب ہو جائیں. یہ موضوع بیان ہو رہا ہے حسن خاتمہ کا، اور سال ڈیڑھ سے یہ مضمون چل رہا ہے. پہلے اس طرح واقعات بیان کر کے مختلف دلائل سے، قرآن اور حدیث کے مختلف حوالوں سے اس کی اہمیت بیان ہوتی رہی. اس کے بعد پھر حسن خاتمہ کے 10 نسخے بیان ہوئے، ایسے اعمال جن اعمال کی وجہ سے وعدہ ہے کہ اس کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا. اس کے بعد پھر ایسے گناہ بیان ہو رہے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے یہ دولت خطرے میں ہو جاتی ہے. خطرہ ہوتا ہے کہ خاتمہ خراب نہ ہو جائے، ایمان والی دولت چھن نہ جائے. ویسے تو جتنے بھی نیک اعمال ہیں، ان تمام نیک اعمال کو ایمان کی بڑھانے میں، ایمان کی حفاظت میں بہت بڑا دخل ہے. جب آدمی نیکی کرتا ہے نا تو اس کی ایمانی کیفیت بڑھ جاتی ہے، اور جتنے بھی گناہ ہیں وہ ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں. جب گناہ کرتا ہے تو ایمان کی وہ جو کیفیت ہے اس میں کمی واقع ہوتی ہے. پھر کمی ہوتے ہوتے، کمزور ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شیطان کا ایک دھکا ہی کافی ہوتا ہے. اس لیے نیکیوں کا اہتمام کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. لیکن بطور خاص کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کو ایمان کے سلب ہونے میں خاص دخل ہے. ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا خاتمہ صحیح نہیں ہوگا. وہ گناہ بیان ہو رہے ہیں. 14 گناہ بیان ہو چکے ہیں، اور 15واں گناہ بیان ہو رہا ہے سود کھانا. یہ سود کا جب گناہ کا رواج ہو جائے نا، تو
تو پھر اس کا لوگوں کو یہ بات سمجھانا کہ بھئی یہ گناہ کا کام ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ لوگوں کے ذہن میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اتنے سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ایسے پڑھے لکھے، ایسی ڈگریوں والے، ایسے اعلیٰ عہدوں کے اوپر فائز، معزز طبقہ، معزز لوگ جن کو معاشرے میں بڑے احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، وہ سارے یہ کام کر رہے ہیں بھائی، تو یہ کام غلط کہاں ہوگا؟ یہ بات شیطان دل میں بٹھاتا ہے۔ جب گناہ کا رواج ہو جائے نا تو پھر اس کی قباحت، اس کی برائی دلوں سے مٹ جاتی ہے۔ کئی سارے ایسے گناہ ہیں، ان میں یہ سود والا، سود نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اور پچھلے ہفتے ایک بزرگ نے بیان کر رہے تھے، ان کا بیان میں نے سنا، تو اپنے گاؤں کا بتلا رہے تھے۔ جب انہوں نے مسجد میں یہ مسئلہ بیان کیا تو کہتے ہیں ہمارے گاؤں کی ایک خاتون میرے پاس آئی، کہنے لگے مولوی صاحب آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا، میں تو کئی سالوں سے اپنے گاؤں کی عورتوں کو قرض دیتی ہوں سود کے اوپر، میرا باہر شوہر ہوتا ہے وہ پیسے بھیجتا ہے، کسی کو 50,000 دیا 60,000 کی واپسی پر، کسی کو لاکھ دیا 1,20,000 کی واپسی پر، یہ تو میرا روزمرہ کا کام ہے۔ کتنے لوگ اس کی لپیٹ میں، یہ تو عام سادہ سا سود ہے نا، اور وہ جس میں پڑھا لکھا طبقہ مبتلا ہے اور پوری دنیا مبتلا ہے وہ آپ سارے جانتے ہیں۔ تو جب کسی گناہ کا رواج ہو جائے نا تو پھر اس گناہ کی برائی دلوں سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے اس کو تھوڑا سا میں نے لمبا بیان کیا۔ قرآن کریم نے سورہ آل عمران کا ایک پورا رکوع اور سورہ نساء کی 1-2 آیات اس مسئلے پر آپ بیان سن چکے ہیں۔ یہ صرف آپ کی ذہن سازی کے لیے کہ آپ کے دل میں ایک کھٹکا سا پیدا ہو جائے کہ یہ بھی کوئی گناہ کی بات ہے۔ آپ اس کو جو ہے نا مادر پدر آزاد ہو کر کے حلال سمجھ کر کے نہ استعمال کریں، کم سے کم اس کو گناہ تو سمجھے نا، حرام تو سمجھے نا۔ جب بندہ حرام سمجھتا ہے تو پھر کبھی کبھی توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ تو پورا تفسیر قرآن پاک کے رکوع کی سن چکے ہیں۔ اب اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے نا یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ قرآن حدیث کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک فرقہ ہمارے ملک میں ایسا بھی ہے جو حدیث کا انکار کر دیتے، جو کہتے ہیں کہ بس جو قرآن میں آیا ہم نے تو صرف اسی کو ماننا ہے بھائی۔ حالانکہ حدیث جو ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ قرآن کریم نے جتنے مسئلے بیان کیے ان سب کو کھولا کس نے بھائی؟ حدیث نے کھولا۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کم سے کم اس کو گناہ تو سمجھے نا، حرام تو سمجھے نا۔ جب بندہ حرام سمجھتا ہے تو پھر کبھی کبھی توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ تو پورا تفسیر قرآن پاک کے رکوع کی سن چکے ہیں۔ اب اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے نا یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ قرآن حدیث کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک فرقہ ہمارے ملک میں ایسا بھی ہے جو حدیث کا انکار کر دیتے، جو کہتے ہیں کہ بس جو قرآن میں آیا ہم نے تو صرف اسی کو ماننا ہے بھائی۔ حالانکہ حدیث جو ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ قرآن کریم نے جتنے مسئلے بیان کیے ان سب کو کھولا کس نے بھائی؟ حدیث نے کھولا۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو کتنی رکعتیں ہیں ظہر کی، فجر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بیان فرماتے، جبریل امین نے آپ کو آ کر کے سکھایا، آپ نے بیان فرمایا، عمل کر کے بتلایا، تو ہمیں پتہ چل سکتا تھا نماز کیسے پڑھنی ہے بھئی؟ یہ قرآن نے بتایا۔ قرآن نے کہا وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ کس پر زکوٰۃ فرض ہے، کس کو دینی، یہ سارا حدیث نے بیان کیا۔ قرآن نے کہا حج کرو، اور حج کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو حدیث بھائی قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح ہے۔ اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو آدمی حدیث کا انکار کرتا ہے وہ پکا کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ جو فقہ ہے نا یہ قرآن و حدیث کی تشریح کا نام ہے۔ قرآن و حدیث کے ایک تو موٹے موٹے مسائل ہیں،
اور ایک اس کی گہرائی میں مسائل ہیں۔ تو فقہ جو ہے نا، اس قرآن و حدیث کی گہرائی میں چھپے ہوئے مسائل کو باہر نکال کر کے بیان کرنا۔ حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اور فقہ کے بغیر قرآن اور حدیث دونوں سمجھ میں نہیں آتے، یہ دونوں کی تشریح ہے۔ تو پہلے آپ نے سود کے اوپر قرآن کریم کی آیات سنی، احادیث میں سے چند صرف میں نے بیان کرنی ہے۔ پہلی حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود دینے والے پر بھی خدا کی لعنت، اور لینے والے پر بھی خدا کی لعنت، اور اس کی گواہ بننے والے پر بھی خدا کی لعنت، اور اس کی تحریر لکھنے والے پر بھی خدا کی لعنت۔ سود کے معاملے میں 4 آدمیوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ سود لینے والا، سود دینے والا، اور سود کی گواہی دینے والا، اور اس کی تحریر لکھنے والا۔ اب سمجھنے کی بات آپ خود سمجھ جائیں، لکھنے سے کیا مراد ہے اور کہاں تک بات پہنچتی ہے۔ اور جس فعل پر اللہ اور اللہ کے پیغمبر لعنت فرما دیں تو وہ کتنا برا کام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ کا کام رحمت تقسیم کرنا تھا، لعنت نہیں۔ اور جس پر آپ نے لعنت فرمائی ہے تو سود کوئی معمولی گناہ نہیں۔ دوسری حدیث، سود کا 1 درہم، سود کا 1 درہم کھانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ بدتر گناہ ہے۔ سود کا 1 درہم استعمال کرنا، 1 درہم کھانا 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ گناہ ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ بدکاری کیسا گناہ ہے؟ کوئی مہذب معاشرہ اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ قرآن اور حدیث نے بھی، اور اسلام نے اور شریعت نے بھی اس گناہ کو ایسا قرار دیا کہ سنسار کر دو اس کو۔ اگر شادی کے بعد بھی یہ گناہ کرتا ہے تو یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کو ایسی عبرتناک سزا دو کہ پورے معاشرے کی آنکھیں کھل جائیں، پتھر مار مار کے اس کو رجم کر دو۔ اور اگر شادی سے پہلے کرتا ہے تو 100 کوڑے لگاؤ۔ اور سود کا 1 درہم، 1 گناہ زنا نہیں، 2 زنا نہیں، 3 زنا نہیں، اب 36 کے عدد میں کیا خاصیت ہے، یہ اللہ اور اس کے پیغمبر کیا کرتے ہیں جانتے ہیں۔ بار یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ آدمی، آپ کے پاس ایک شیشی ہے بوتل، اس میں 100 وٹامن کی گولیاں پڑی ہوئی ہیں اور بڑی قیمتی، کئی لاکھ کی وہ شیشی باہر سے آتی ہے، لیکن ہے ایسی کہ بوڑھا کھائے تو جوان ہو جاتا ہے۔ یہ بوڑھے کہتے ہیں گھٹنوں میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، اور جسم دکھ رہا ہے، بھوک نہیں لگتی، معدہ جواب دے چکا ہے، پانی ٹھنڈا لگتا ہے، جب پانی پیتا ہوں تو گلا خراب ہو جاتا ہے، اور نیند نہیں آتی، اور یہ سارے بڑھاپے کے جو ہے نا جتنے بھی امراض ہیں سارے بوڑھوں کو ہیں۔ وہ ایک شیشی کہیں سے مل گئی، بھائی اس میں 100 گولیاں ہیں، ایک گولی میں یہ تاثیر ہے بوڑھے کو جوان کا، ساری چیزیں ٹھیک اس کی۔ وہ آ گئی سامنے، لیکن ایک آدمی نے شک ڈال دیا کہ غلطی سے جو ہے نا 1 گولی اس میں زہر کی مجھ سے مل گئی ہے، شکل دونوں کی ایک جیسی ہے، اب میں الگ نہیں کر سکتا، پتہ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ لاکھوں کی وہ آئی ہوئی شیشی بند بوتل جس میں ایسی طاقت والی گولیاں ہیں، شک پڑ گیا کہ 1 گولی اس میں بھی زہر کی بھی ملی ہوئی ہے، تو عقل مند آدمی کیا خیال ہے آپ کا، اس کو استعمال کرے گا؟ نہیں۔ تو میرے دوستو سمجھو، عجیب و غریب بات ہے کہ دنیا کے معاملے میں تو آپ بڑے عقل مند،
بڑے سمجھدار، بڑے ہوشیار، بڑے زیرک، لیکن دین کا جب مسئلہ آتا ہے تو آپ کی پتہ نہیں سمجھ کہاں چلی جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ آدمی ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا اور موت کے بعد کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی تیاری میں لگ گیا، اس کو آپ نے عقل مند قرار دیا۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ، اور بڑا بے وقوف ہے وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا اور خدا کے بارے میں بڑی امیدیں لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ کی ذات بڑی غفور رحیم۔ تو عقل مند دنیا کا عقل مند نہیں، آخرت کا عقل مند ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں عقل مندوں کی نشانیاں بیان کی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے اور جانے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ کون سے عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند کون ہے بھائی؟ جو اپنے مالک کو یاد رکھتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہونے کی حال، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں سوچتے رہتے ہیں کہ اتنا بڑا کارخانہ جو اللہ نے بنایا، جب سوچتے ہیں تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پیدا کرنے والے، آپ نے اس کو بیکار یوں نہیں بنایا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات شریکوں سے پاک ہے، عیوب سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے، خامیوں سے پاک ہے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ یہ ہیں عقل مند لوگ۔ اللہ پاک نے 20ویں پارے میں، سورہ عنکبوت میں 20ویں پارے کا بالکل آخری صفحہ ہے، گزشتہ قوموں کی تباہی اور بربادی کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، انہم کانوا مستبصرین۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ بے وقوف قسم کے لوگ تھے، یہ اپنے زمانے کے بڑے سمجھدار قسم کے لوگ تھے، لیکن ساری سمجھ کی دوڑ دنیا تک تھی، آخرت کا کوئی پتہ نہیں، اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا، پیغمبر کی صداقت اور امانت کو نہ پہچان سکے۔ تو اللہ کے کارزوں میں ایسے لوگ بے وقوف ہیں۔ لوہے کو آسمانوں پر چڑھا دیا، اڑا دیا، بغیر پائلٹ کے اڑنے والے طیارے بنا دیے، اور سورج اور چاند تک پہنچ گئے، لیکن اپنے آپ کو نہ پہچانا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، کہ جو میں نے مثال دی ہے، 100 گولیاں ہیں وٹامن کی، طاقت کی، اور ایک گولی اس میں کہیں سے مکس ہو گئی ہے زہر کی، تو عقل مند آدمی کا کیا فیصلہ ہو؟ سوچیں، اور گھر میں بھی جا کر کے، یہاں تو آپ سوتے ہیں، چلو گھر میں جا کے بیٹھ کے کیا کرنا ہے، اس کو سوچنا، غور کرنا۔ جب بندہ غور کرتا ہے نا، اس کے دل میں ایک جستجو پیدا ہوتی ہے، تو اللہ پاک اس کے لیے راستے کھولتا ہے، اس کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ میں تو حیران ہوں، پتہ نہیں کہ جتنے آپ کے ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، یہ کلاسوں میں بھی جا کے اگر ایسے ہی بیٹھتے ہیں تو پھر یہ ایسے ڈاکٹر بنیں گے جو قبرستان کو آباد کریں گے۔ جیسے میرے درس اور بیان میں بیٹھتے ہیں، اگر یونیورسٹی اور کالج کی کلاس میں بھی ماشاءاللہ ایسے ہی بیٹھتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، تو ایک دن میں نے سبق سمجھایا، پوچھا سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں ہاں جی ماشاءاللہ سمجھ میں آ گئی۔ کہتے ہیں دوسرے دن جان بوجھ کے میں نے وہی سبق دوبارہ پڑھایا، تو پھر پوچھا سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں سمجھ میں آ گئی۔ ایک نے بھی یہ نہیں کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو یہ کل بھی پڑھایا تھا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، میں جامعہ فریدیہ میں 3 جگہ میں الحمدللہ بخاری شریف پڑھاتا ہوں، تو ایک دفعہ مجھے خواب آئی کہ میں بخاری شریف کی تقریر کر رہا ہوں، اور اس تقریر میں مسئلہ بھی بیان ہو رہا ہے، خواب کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اس کی تحقیق بیان ہو رہی ہے، اور لڑکے سارے کلاس میں لیٹ کے سوئے ہوئے ہیں، 3-4 بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں دبا دب تقریر کر رہا ہوں۔ تو جیسی میری آنکھ کھلی نا، تو فوراً اس کی تعبیر اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی کہ آپ کے طالب علم جب سبق سنتے ہیں نا،
تو ان کا دماغ حاضر نہیں ہوتا، غافل ہو کر بیٹھتی، اور بالکل یہی بات۔ تو بھائی اللہ کے بندو، میں یہ فضول لگا ہوا ہوں، پورا ہفتہ میں سوچتا رہتا ہوں، کہاں کہاں سے حوالے تلاش کرتا رہتا ہوں اور اللہ سے مانگتا رہتا ہوں، اور تم آ کر کے سبحان اللہ، ثواب کے لیے آتے ہو تو ثواب کے لیے صلاۃ و تسبیح پڑھو بھائی، ذکر کی تزکی کرو، میں بھی ذکر کرتا ہوں، آپ بھی ذکر کریں۔ تو بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ گھروں میں جا کر کے میری اس بات پر غور کرنا، یہ جو خاص کر کے جو مثال میں نے دی ہے نا، یہ بڑی زبردست مثال ہے کہ اس وقت میں تو آپ کو لاکھوں کی شیشی کو آپ پھینک دیں گے کہ یہ آپ استعمال کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس پر اور بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ اب یہ آج یہ 2 حدیثیں بیان ہو کی ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے۔ اب آخر میں چونکہ رمضان المبارک شروع ہے، بھی اس کا مذاکرہ ہوتا ہے، ہر سال ایک ہی بات بیان ہوتی ہے، اس دن درس میں بھی میں نے بیان کی، توجہ فرمائیں اور غور سے میری بات سنیں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے نا، اس کے بارے میں بزرگوں نے اپنا تجربہ یہ لکھا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا قول ہے، بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے، بزرگوں نے اپنا یہ تجربہ لکھا ہے کہ بھئی ہمارا ساری زندگی کا تجربہ اور نچوڑ کیا ہے کہ جس آدمی کا رمضان جیسے گزرتا ہے دینداری، تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے، آنے والا اس کا پورا سال اسی طریقے سے گزرتا ہے۔ جس نے رمضان المبارک میں جتنی کثرت سے نیک اعمال کا اہتمام کیا ہے اور جتنے اہتمام سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر کی ہے، تو رمضان کے بعد بھی اللہ کا اس پر کرم ہوتا ہے۔ رمضان کے بعد بھی پھر وہ نیک اعمال اگر پورے نہیں کرتا تو بہرحال کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، عادت ہوتی ہے، اور رمضان کے بعد بھی اللہ پاک اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اور جو رمضان کی ناقدری کرتا ہے، رمضان کی بے احترامی کرتا ہے اور نیک اعمال کا اہتمام جیسے کرنا چاہیے ویسے نہیں کرتا، اور گناہوں سے جیسے بچنا چاہیے ویسے نہیں بچتا، رمضان اور غیر رمضان اس کے ہاں برابر ہوتا ہے، تو پھر رمضان کے بعد بھی ایسے شخص کے ساتھ اللہ کا وہی معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں اہتمام کریں نیک اعمال کا۔ فرائض تو آپ نے پڑھنے ہیں، روزہ آپ نے رکھنا ہے، تراویح آپ نے پڑھنی ہے، باقی یہ جتنے نفلی اعمال ہیں ان کی بھی خوب کثرت، اوابین کے نفل، تہجد کے نفل۔ اب تہجد کے لیے اب بھائی سحری کو آپ نے اٹھنا تو ویسے ہی ہے، بھوکا روزہ تو رکھنے سے رہے، تو جب سحری کے لیے اٹھے بھائی ہاتھ منہ بھی دھونا ہے، کلی بھی کرنی ہے، تو پورا ہی وضو کر لیں۔ جب پورا وضو کر لیا تو 2 رکعت پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تو تہجد کی نماز اگر رمضان میں بھی بندہ نہیں پڑھتا، سحری کو اٹھا ہے کھانے کے لیے، تو غیر رمضان میں اس سے امید کی جا سکتی ہے۔ جس نے سیزن میں، جس تاجر نے کچھ نہیں حاصل کیا، کچھ کمائی نہیں کی، ایسا بدھو اور بے وقوف ہے، تو اس تاجر سے جب سیزن نکل جائے گا تو جو امید لگائی جا سکتی ہے کہ یہ کما کر لائے گا؟ نہیں، اس کو تو عقل ہی نہیں ہے۔ کوئی تہجد کا اہتمام کرے، پھر اس کے بعد اشراق کا اہتمام کرے، چاشت کا اہتمام کرے، اور پھر عصر سے پہلے والی سنتیں اور عشاء سے پہلے والی غیر موقدہ سنتیں، اوابین کے، ان سارے نوافل کا بھی اہتمام کریں، اور صلاۃ و تسبیح کا بھی اہتمام کریں۔ دیکھو آج جمعہ تھا، میں 10:30 بجے آ گیا اور آپ کی انتظار کرتا رہا کہ آپ حضرات جمعے کو، آج فجر میں بیان بھی یہ کیا تھا کہ اگر آپ ناراض ہیں، چھٹی نہیں ملتی ہے، تو جمعہ اتوار کو بھی بڑھا دیں گے، تو آپ سب نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں ہم آئیں گے، تو آج جمعے کا دن تھا، آپ حضرات کو چاہیے تھا کہ فجر کے بعد سو گئے تھے 2-3 گھنٹے، تو اٹھ کر کے آتے، نہا دھو کر کے مسجد میں تلاوت کرتے، صلاۃ و تسبیح پڑھتے۔ تو ان ساری چیزوں کو ذوق شوق سے کرے، قرآن پاک کی تو کثرت سے تلاوت، تو کئی ختم کرے ایک رمضان کے مہینے میں، اور گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کرے۔ یہ گناہوں کا سب سے بڑا جو آلہ ہے نا، یہ شیطانی آلہ کار، یہ دجالی فتنہ، یہ جو موبائل ہے بڑا ٹچ موبائل، اس سے اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اولاد کو، اور ٹی وی تو پورا رمضان بند ہونا چاہیے۔ وہ ٹی وی سے بھی اب بڑی بلا ایک آ گئی ہے، وہ جو دیواروں کے اوپر فٹ ہوتی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ پتہ نہیں، مجھے نام ہی نہیں آتا۔ بھئی ان ساری خباثتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تو پھر رمضان کا دیکھیں کیسا مزہ آتا ہے۔ اس طرح ذوق اور شوق کے ساتھ رمضان گزاریں، تو پھر رمضان کے بعد اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے۔
لیکن اگر آپ نے اس کی ناقدری کی، ناشکری کی، بے احترامی کی، تو پھر اس کا وبال بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا